لوگوں کے ساتھ، خصوصاً ہمارے جو کن سے کے ساتھ اب جس دن ہم نے یہ جلسہ اناؤنس کیا اور ہمیں انہوں نے شہر سے، ہم چاہتے تھے کہ لیاقت باغ میں راول پنڈی میں ایک پرامن جلسہ ہو جو عدلیہ کی آزادی اور آئین کے تحفظ کے حوالے سے، مینڈیٹ چوروں کے خلاف آواز کے حوالے سے، روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آواز صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، ہر پاکستانی، ہر قانون پسند پاکستانی، ہر شہری عدلیہ کی آزادی چاہتا ہے، آزاد عدلیہ چاہتا ہے، مینڈیٹ چوروں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے، اور مہنگائی صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے۔ اور یہ ایجنڈا ایک قومی ایجنڈا ہے، یہ ایشو ایک عوامی ایشو ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک کال دی جب جلسے کے لیے جو ہے وہ شکل دینی پڑی، اور ہم نے کہا، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ راول پنڈی لیاقت باغ جائیں گے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ جیسے یہ اعلان ہوا، ایک رات پہلے ہمارے قائدین کے گھروں میں، ہمارے ورکرز کے گھروں میں، ہمارے بہت سے ایم این اے ریڈ ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کے ٹی وی چینلز نے باقاعدہ لسٹیں بنائی گئی، اور اس کے درجنوں ورکرز جو ہر ضلع میں پنجاب پولیس نے اٹھائے ہیں، ان کے ریٹینشن آرڈرز بھی کئی جگہوں پہ مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ دیے گئے ہیں، ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے، ان کو تھریٹس بھی دی گئی ہے بغیر کسی جواز کے۔ یہ ہم سے ہمارا آئینی حق جو ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ رات تو گزر گئی، کیونکہ ان کا رات کا آپریشن جو پنجاب میں انہوں نے کیا، لوگوں کو اٹھایا اور جس طرح ریڈز ہوئی، یہ اس کے باوجود لوگوں کے جذبے کو اور ولولے کو نہ روک سکے۔ خان صاحب تو ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قانون کا احترام کریں، یہ لوگ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شرارت و انتشار ہو، مگر ہم انہیں یہ بہانہ نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے اگر احتجاج ریکارڈ ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے۔ تو آج کا دن آ گیا، اور آج صبح کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ رکاوٹیں پیدا کی گئی، تمام رستے جو لیاقت باغ کو آتے ہیں وہ بند کیے گئے، لاہور اور سنجانی کی طرح اسے بھی کنٹینرستان بنا دیا گیا، چھوٹی گلیاں، بڑی روڈز، موٹر ویز بلاک کیے گئے، پل بلاک کیے گئے، لوگوں پہ تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، اور سب سے جو خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیلنگ جو ہے اس میں ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے گئے، ہیں محلے ہیں، رہائشیں ہیں، وہاں پہ عورتیں ہیں، وہاں پہ بچے ہیں، وہاں پہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ اس شیلنگ کا چھوٹے بچوں کی صحت پہ، خواتین کی صحت پہ، بزرگوں کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی ہیں کہ پولیس کے جتھوں کے اندر سولین کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے ڈائریکٹ فائر کیے ہیں، اسٹریٹ فائر کیے ہیں عوام کے اوپر۔ وہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ کہیں گے تو ہم آپ سے بھی شیئر بھی کر لیں گے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ جو تھے، ان کے ساتھ جو لوگ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جو بالکل آلموسٹ پہنچ چکے ہیں لیاقت باغ کے سامنے، انہوں نے وہ کارٹریجز جو ہے وہ شیئر کیے ہیں میڈیا کے ساتھ، جن لوگوں کی ٹانگوں پہ وہ جو چھرے ہیں وہ لگے ہیں، وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، چاہتے ہیں اصل میں آپ، یعنی کہ یہ حکومت جو ہے، پنجاب کی حکومت، یہ انتشار پھیلانا، ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ سب آپ کے ہاتھ، آپ کی آستینوں کے اوپر ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، اور سب سے اب آپ یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر کے خیبر پختونخوا سردار علی امین خان، جن کے ساتھ ہزارہ لوگ پہنچنے والے ہیں، میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پاکستانی نہیں سمجھتے؟ آپ یہ نفرتوں کی لکیریں کیوں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے آپ پاکستانی ہیں۔ یہ پنڈی یا اسلام آباد یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس کا حق ہے، ہر کے پی کے والے کا حق ہے، ہر خیبر پختونخوا کے رہائشی کا حق ہے کہ وہ اپنے قائد کی آواز پہ، اگر وہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے لیاقت باغ آنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ہندوستانی فوج کے سپاہی نہیں ہیں، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ ہمیں یہ میسیجز نہ دیں کہ پنجاب پولیس کو جو ہے وہ علاج کرنا آتا ہے۔
ہم نے یہ سب علاج دیکھے ہوئے ہیں ماضی میں. ہم نے سارے فالس جو ہے وہ فلیگ آپریشنز بھی دیکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے ہی لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ عدلیہ کے لیے, ججوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ آپ پولیس سے کیا عدلیہ کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں؟ پولیس سے آپ مہنگائی کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ فی الفور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے نا, انہیں اپنی ذاتی خواہشات پہ قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. وہ چھڑ دو, یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اس ملک میں امن ہے تو پھر خوشحال معیشت ملک ہے اور بہتر معیشت ہوگی. اس ملک میں یہ جو ویژولز آج ٹی وی کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں, جہاں ہمارے لوگوں پہ شیلنگ کی جا رہی ہیں, ہمارے سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں ان کے جذبے, وہ پریزن وینس کی ویڈیوز دیکھیں جن میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, ہنستے کھیلتے عمران خان کے نعرے مارتے ہوئے وہ ادھر بیٹھ گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ویژول دکھا کے آپ دنیا سے بھیک مانگنا چاہتے ہیں ملک چلانے کی؟ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں چلے گا. ملک کا نقصان نہ کریں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, فی الفور سارے راستے کھولیں, بالکل کھولیں. یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے. اور ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ ہے, یہ شیلنگ بند کی جائے. ہمارے جتنے کے جتنے گرفتار کارکن ہیں جو آج لیاقت باغ کے آس پاس سے گرفتار کیے گئے ہیں, انہیں فی الفور رہا کیا جائے. ہمارے جن لوگوں کو کل رات پنجاب سے اٹھایا گیا ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور ہمارے دوستوں کو جو عدلیہ کے حق میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, ان کو فوری پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کی لیاقت باغ میں الاؤ کیا جائے. اس انتشار سے, اس تصادم سے نہتے لوگوں پہ بار بار کہہ رہا ہوں, مار پیٹ کے, فائر کے, اپنے آپ کو اس سے زیادہ بے نقاب نہ کریں جتنے آپ ہو گئے ہیں. آپ نے بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا, آپ نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا, آپ نے سیمابیہ طاہر کو گرفتار کیا, آپ نے ہمارے کیمپی تنویر صاحب کو, میجر غلام سرور صاحب کو آپ نے گرفتار کیا, آپ نے سمیع ابراہیم کو گرفتار کیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ شعیب شاہین کو آپ نے گرفتار کیا. ہم صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے, مہنگائی کے خلاف ساری قوم کھڑی ہے. پھر آؤ لا لو سانو سارے نو ہتھ کھڑی ہیں, تو بھی لا لین, سانو بھی لا لین, کیونکہ مہنگائی کا تو آپ بھی شکار ہیں, ہم بھی شکار ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشار نہ پھیلائیں اور فوری طور پہ جو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, ورنہ کسی بھی قسم کی بدامنی کے آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ نہتے لوگوں پہ جو فائر کرتا ہے, نہتے لوگوں پہ جو شیلنگ کرتا ہے, نہتے لوگوں کو جو مارتا پیٹتا ہے, وہی انتشار کا ذمہ دار ہے, نہتا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور دنیا کی 10ویں نمبر کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, احتجاج کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور آپ کو چند ہی دنوں میں ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کی, عدلیہ کی بات کریں. دیکھیں جی, اگر جج آزاد ہوں گے اپنے فیصلے کرنے میں تو بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ بالکل اگلے آنے والے چند دنوں میں جب آپ دیکھیں گے ہماری اور کالز پہ در پہ کالز آ رہی ہیں, یہ احتجاج کا دائرہ وسیع ہوگا اور پاکستان کا ہر بچہ, ہر واک آف لائف کا شخص, اگر عدلیہ ہے تو کسی بھی پارٹی سے رکھنے والا ہر وکیل عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوگا. اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور یہ جلد ہوگا. جی, علی امین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا شیر ہے اور ہماری واحد گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو ہے. ہمیں اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے نا تو وہ نکال کے دکھائیں, اگر کوئی اسکینڈل ہے تو وہ نکال کے دکھائیں, اگر کوئی کہانی ہے تو وہ نکال کے دکھائیں. لفاظی میں کسی کی پرفارمنس کو گم نہیں کیا جا سکتا ہے. صرف یہ کہنا کہ جی اس نے یہ بات کر دی وہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتا. یہ اس کا ملک ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے, کہاں ہے؟ پنجاب میں. وہ پاکستانی ہے. اگر وہ اپنے کیپٹل میں آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے ساری تعلیم حاصل کی ہے, اگر وہ اس صوبے میں جانا چاہتا ہے, وہ تسی کون انہوں روکنے والے؟ وہ پاکستانی ہے اور ہر پاکستانی کا حق ہے پاکستان کے چپے چپے پہ مت نفرتیں پیدا کریں. Any other questions, sir? Thank you. بڑی مہربانی.